العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ الفاظ العموم ہیں۔ ٹھیک ہے، عموم کا معنی ہم نے بیان کر دیا نا، آج شمول والاستیعاب جو بیان کر دی۔ تو کیا کوئی ایسے الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں کہ جو باقاعدہ جن کا مطلب ہی کیا شمول اور استیعاب ہوتا ہو، یا ایسے الفاظ نہیں ہیں؟ مصنف کہتے ہیں لا شک کا، جی کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ ان للعموم الفاظا، کہ عموم کے لیے ایسے الفاظ موجود ہیں کہ تخصہ جو اسی عموم کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور دالتن علیہ اسی عموم کے اوپر کیا دلالت کرتے ہیں۔ اب یہ جو دلالت ہے اس میں آپ تھوڑی سی پیچیدگی ہے، اما بالوضع، یا تو وضع کی وجہ سے ہے کہ لغت میں اس کے وضع اسی کام کے لیے کیا گیا ہے شمول اور استیعاب کے لیے، او بالاطلاق، یا جو ہے وہ آپ اطلاق کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں عموم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اطلاق کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بمقتضی مقدمات الحکمت، مقدمات حکمت کا کیا سہارا لیتے ہیں؟ مقدمات حکمت کیا ہیں؟ کہ بولنے والا جو ہے وہ حکیم ہے، حکمت کے مطابق بول رہا ہے۔ اگر کوئی قید ہوتی کسی ایک فرد میں، وہ چاہتا تو بیان کر دیتا، چونکہ اس نے بیان نہیں کیا لہذا اس کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کے فرد کو چاہتا ہے، کوئی ایک فرد اس کا منظور نظر نہیں ہے۔ تو یہ مقدمات حکمت کی تفصیل آئے گی بعد میں تفصیل سے، کہاں پہ آئے گی؟ مطلق مقید کی بحث میں۔ ٹھیک ہے، شمول پر استیعاب پہ، تو مطلب کیا ہے وہ خود وزنی ہوتا اس کے لیے، عمومیت کے لیے، شمول کے لیے؟ ہاں، وہ خود وزنی ہوتا مثلا یعنی کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آئے کہ آگے بیان کریں گے کچھ الفاظ۔ ٹھیک ہے، استیعاب کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو مقدمات حکمت کا یا کسی دلیل عقل وغیرہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ فقط طبیعت کے لیے واضح ہے۔ ٹھیک ہے، وہ طبیعت یعنی کلی چیز کے لیے واضح ہے۔ اب وہ کلی ہر فرد کو شامل ہے یا ہر فرد کو شامل نہیں ہے، یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بحث آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ الفاظ کی پھر آگے کیا کیٹیگری ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ دو طرح کے ہیں، وہی اما ان تکون الفاظا مفردۃ۔ پہلے تو یہ ہے کہ افراد لفظ کیا مفرد ہے، یہاں پہ مفرد کس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں نا۔ ٹھیک ہے، تسمیہ جمع کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوتا، مرکب کے مقابلے۔ مرکب یعنی ایک بہت ساری چیزوں سے، اسم، فعل، حرف وغیرہ سے مل کے ایک چیز بنتی ہے نا، پورا جملہ، جسے مرکب تام اور مرکب ناقص پھر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں کون سا آئے گا؟ مرکب ٹھیک ہے تام آئے گا اس کے مقابلے میں، پورا جملہ ناقص بھی نہیں ہوگا، ہاں وہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ الفاظ جو ہے وہ مفرد ہوں گے، جیسے کل ہے، لفظ کل ہے، وہ ما فی معنی، اور ہر وہ لفظ جو اس کل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے جمیع کا لفظ ہو گیا، تمام کا ہو گیا، ایو کا ہو گیا، ٹھیک ہے، دائمن کا لفظ ہی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے، جب بھی۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ هَيْئَاتٍ لَفْظِيَّةً، اما ان تکون کیا مطلب؟ اما ان تکون الفاظ العموم حیات لفظیۃ۔ حیات کیوں پڑھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کی کیا مثال دیں؟ کیا وقوع نکرت فی سیاق نفی او نہی، کہ نکرہ ہو اور اس کے پیچھے کیا لگ جائے؟ نفی لگ جائے، لا رجل فی الدار ہے، ٹھیک ہے جی، یا نہیں لگ جائے، جیسے لا تکرم زیدہ، عفوا لا تکرم رجلا، ہاں لا تکرم رجلا، کسی مرد کی کا اکرام نہ کرو۔ تو نکرے کے جب پورا جملہ بنے گا نا، پورا ایک جملہ بنے گا حیات مرکب، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حیات کس کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ عموم کے اوپر دلالت کر رہی ہے، شمول کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، وَقَوْنُ اللَّفْظِ جِنْسًا، اچھا یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو حیات ہوگی، مرکب تام ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور بات بھی کر رہے ہیں، یعنی کا وقوع نکرت فی سیاق نفی میں نہیں ہے، وقون اللفظ، یہ تیسری چیز ہو جائے گی کہ لفظ کیا ہو جی؟ جنس ہو، جنس یعنی وہی کلی ہو لفظ، اور محلہ باللام، اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہو، جمعن کان او مفردان۔ اب یہ لفظ کیا ہو، چاہے جمع کا ہو یا مفرد کا ہو، اس کو بھی انہوں نے کس میں شامل کیا؟ مرکب میں شامل کیا۔ تو لہٰذا مرکب میں فقط پھر ناقص نہیں ہوگا نا، کیا نام ہے، تام نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے جی. وقوع نکرت فی سیاق نفی و نہیں تو یہ تو کیا ہو جاتا ہے جی پورا جملہ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. آگے جو فقط لفظ کی بات کرتے ہیں نا کہ لفظ کیا ہو جی جنس ہو اور محلہ باللام. جنس یعنی کلی اس کے افراد ہوں بہت سارے الف لام لگی ہو چاہے وہ مفرد ہو یا جمع ہو. جیسے عالم اور علماء کی مثال دیتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ جس کے ایک سے زیادہ افراد ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جزئی حقیقی کے مقابلے میں کلی. ہاں اس مراد کیا کلی ہے. جیسے عالم ہے عالم جو لفظ ہے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اکرم عالمن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اکرم العالمہ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں اکرم علماء ایک دفعہ کہتے ہیں اکرم العلماء. ٹھیک ہے. تو یہ الف لام کیا دیتی ہے اس الف لام کو کیا کہتے ہیں نحو میں الف لام جنس کی کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر شمول پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم کہا اکرم رجلن ایک دفعہ کہا اکرم الرجلہ. ٹھیک ہے. تو رجل کے اوپر الف لام لگا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ الف لام جنس کی بنتی ہے یا جو ہے وہ الف لام اس کو خاص کر دیتی ہے. خاص تب کرتی ہے جب وہ پہلے سے اس کا کہیں پہ ذکر چل رہا ہو جسے ہم نحو میں کیا کہتے ہیں عہد کہتے ہیں. ہاں الف لام عہد ذکری عہد ذہنی. تو یہ جو الف لام عہد ذکری اور عہد ذہنی ہے نا یہ وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور تخصیص کرتا ہے. تعریف یعنی تخصیص کرتا ہے اس کو خاص کرتا ہے. اگر کوئی عہد کے لیے ہو ہی نہیں تو پھر اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے عموم پایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا لفظ جو ہے وہ محلہ باللام جو ہوگا چاہے وہ لفظ آپ کا جمع ہو یا مفرد ہو اس کے اوپر الف لام لگے گی. اس میں ایک شرط رہتی ہے. وہ شرط کیا ہے کہ وہ الف لام عہد کے لیے نہ ہو. الف لام کس کے لیے ہو جنس کے لیے ہو. ٹھیک ہے جی. پھر یہ بحث وہاں پہ آئے گی. اچھا ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بحث کریں گے. سب سے پہلے لفظ کل اور اس کے معنی میں جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ دلالت ہوا کہ ان الفاظ کی دلالت جو کل اور اس کے معنی میں ہے بالوضع وضع کے سبب سے کس بات کے اوپر ہے کہ علی عموم مدخولھا کل کی دلالت ہے نا. ہاں کل اور اس کے جو معنی میں الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کل جمیع تمام ایو. ٹھیک ہے. تمام ان کی دلالت جو ہے وہ کس کے اوپر ہے عموم کے اوپر ہے. لیکن کس کا عموم جی بس کے ساتھ کس کا عموم جی اپنے مدخول کا اپنے مدخول کا. یعنی کل کا جو مطلب ہے عموم ہے لیکن کس چیز کا عموم بھائی جو جس کے اوپر کل داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اکرم کل رجل کہا کل عالم کہا تو یہ جو کل کے بعد عالم آ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مدخول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ مدخول آپ وہ جو عموم ہے ٹھیک ہے چاہے اس عموم سے مراد عموم استغراقی ہو یا عموم کیا ہو بدلی ہو یا مجموعی. ہاں مجموعی. لیکن بدلی اس میں شامل نہیں کریں گے کل میں کیونکہ بدل نہیں آتا نا. لفظ کل جب لگائیں گے تو کل میں یا مجموع آئے گا یا کیا آئے گا یا استغراق آئے گا. ٹھیک ہے. وہ کل کے بغیر ہوتا ہے کہ آپ ایک فرد کو انجام دیں اور آپ کا اختیار ہے کہ ایک میں سے کسی ایک کو بھی انجام دیں. کل جب آ گئے تو اس میں ایک سے زیادہ کو لانا پڑے گا. ہاں ایہ فردن اکرم ایہ رجل ایتا وہ ایو بھی نہیں ہے ایتا شاید ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سواء کان عموما استغراقیا او مجموعا. اب عموم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہاں پہ عموم استغراقی ہو یا مجموعی ہو. وان العموم اور یہاں پہ عموم کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ معناہ الشمول. وان العموم معناہ الشمول لجمیع افرادها. افرادها سے کیا مراد ہوگا افراد ادوات عموم. نہیں افراد تو مدخول کے ہوں گے. اچھا لافراد مدخولها لجمیع افراد مدخولها. کل کے تو افراد نہیں ہوتے نا. عالم کے افراد ہوتے ہیں نا رجل کے افراد ہوتے ہیں جو مدخول ہے. تو کل آ کے کیا بتایا گیا کل آ کے یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ عموم ہے. عموم کیا مطلب کہ اس کا جو مدخول ہے نا اس کے تمام افراد کو کیا شمول کا معنی آ گیا. یعنی شمول کس کے اوپر آ رہا ہے اس کے تمام افراد کے اوپر. اس کے تمام افراد کے اوپر کیا مطلب یعنی اس کے مدخول کے تمام افراد. یہی ضمیر پلٹانی پڑے گی. تو لے جمیع افراد ہی اگر کہتے تو زیادہ بہتر تھا نا. مذکر ہاں اگر کل کی طرف پلٹائیں تو پھر معنی میں تفسیر آپ کو یہی کرنی پڑے گی کہ کل کے افراد تو نہیں ہوتے. آپ کیا کہیں گے یعنی کل کے مدخول کے تمام افراد.
مہما کان لہا، اب جو بھی اس کے مدخول کی کیا ہوں خصوصیات ہوں، مہما کان لہا جو بھی اس عموم کی خصوصیات ہوں، یا ان افراد کی، ہاں افراد کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، لے جمیع افرادہا کہ یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا عموم، مہما کان لہا یعنی مہما کانا للافراد، ان افراد کے لیے جو بھی خصوصیات ہوں اللاحقۃ لمدخولہا جو اس کے مدخول کو کیا ہوتی ہیں لاحق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک لائن لکھی ہے نا اس کی بڑی شرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شرح میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر اس نے کہا کہ اکرم کل عالم عادل، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ آپ ہر عالم عادل کا کیا احترام کریں، عالم کی صفت لگا دی نا، ایک خصوصیت اور کیا ذکر کر دی۔ تو اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کل کی جو دلالت ہے نا وہ عموم کے اوپر ہے ہی نہیں۔ کیوں یہ عموم کے اوپر نہیں ہے؟ کیونکہ تمام عالم تو مراد ہی نہیں ہے، بلکہ علماء عدول مراد ہیں، فقط علماء عدول مراد ہیں نا۔ اس نے کیا کہا؟ کل اکرم کل عالم عادل کہہ دیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس عبارت سے کیا حل کریں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مدخول کے تمام افراد شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ شامل ہیں۔ اب مدخول کے افراد کی جو بھی خصوصیات اور جو بھی صفات ہوں ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو اکرم میں کل کس کے اوپر داخل ہوا؟ عالم عادل کے اوپر داخل ہوا، تو اب عالم کی جو بھی صفت لگا لیں، جو بھی خصوصیت ہو، اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ جتنے بھی اس کے افراد بنتے ہیں ان سب کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کل کیا دلالت کرے گا؟ شمول کے اوپر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہا کہ مہما کان لہا کہ ان افراد کی جو بھی خصوصیات ہوں، یعنی خصوصیات کیا مطلب جو بھی صفات ہوں اس کی، جو بھی فرد کی قید ہو کہ اللاحقۃ لمدخولہ وہ صفات کے جو اس کے مدخول کو لاحق ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو مدخول کو کیا کیا لاحق ہوئی تھیں صفات، وہ ساری اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اگر اکرم عالمن کہا تو یہاں پہ عالم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بغیر خصوصیت کے کیا ہے؟ عالم کا ہر فرد شامل ہوگا۔ اکرم عالم فقیرن کہہ دیا تو اب عالم کی ایک صفت فقیر آ گئی، تو عالم فقیر کے جتنے افراد ہوں گے اپنی تمام اسی صفت کے ساتھ ان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ یہ شمول کا معنی کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور یہاں پہ بحث یہ کی جاتی ہے، یہاں پہ نہیں چھیڑی، کہ بھئی مدخول کیا فقط لغوی معنی کو دیکھتے ہیں کہ لغت میں مدخول جس کے اوپر فٹ بیٹھ جائے وہی فرد اس کا ہوگا، یا لغت سے ہٹ کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ کلام کر رہا ہے اس کی اس مدخول سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عالم کا لغت میں معنی دیکھیں تو لغت میں کیا عالم سے مراد ہے؟ علم والا، علم والا، اب جس کے پاس جو بھی علم ہو، کھانا پکانے کا علم ہو، صفائی کرنے کا علم ہو، ٹھیک ہے، انجینئر ہو، نحو کا، ہاں چوری کا علم ہو، ٹھیک ہے، سارے آ جائیں گے نا۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جی مدخول کے افراد اس سے مراد ہیں، مدخول کے افراد سے کیا مراد؟ یعنی مدخول کے اندر جو بھی لغوی طور پہ صلاحیت ہے جس کے اوپر صدق کر جائے وہ جو افراد مراد ہیں، یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ ما یصلح المدخول ان ینطبق علیہ، کہ جس یعنی مدخول کے اندر جو صلاحیت ہے کہ وہ جن کے اوپر منطبق کر جاتا ہے لغوی طور پہ وہ کیا بن جائیں گے؟ افراد بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اصولی بہت سارے قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مدخول کے لغوی معنی کو نہیں دیکھتے کہ جو صلاحیت ہے، بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ما یراد من المدخول ہے۔ یہ دراصل بحث پلٹ جائے گی الدلالۃ تابع للارادۃ ام لا، اس میں پلٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ دلالت جدی ہوتی ہے نا تابع، تو اسی جدی کی بات ہو رہی ہے نا ہماری، ٹھیک ہے۔ دلالت استعمالی جسے کہتے ہیں، استعمالی کے بعد پھر ایک جدی آتی ہے، تو مراد جدی کیا ہے؟ ہاں مراد جدی کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اصولیوں کا کیا نظریہ ہے کہ بھئی آپ مدخول سے جو بھی بندہ وہ مراد لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی مراد کے افراد کو کیا ہوگا؟ کل شمول کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ مرحوم مظفر نے اس بات کی وضاحت نہیں کی، اور کچھ شراحوں نے لکھا کہ مرحوم مظفر جو ہے وہ پہلے نظریے کو مانتے ہیں، ہاں لغوی طور پہ جو صلاحیت ہو، جو اس کی خصوصیات ہیں بن سکتی ہیں، ساری ساری کیا اسی کے اندر آ جائیں گی لغوی طور پہ، ہاں جس معنی کی لفظ کیا گیا ہو، ہاں اس کی اب جو بھی خصوصیات خارج میں بنتی ہوں، لاحق ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ ساری آ جائیں گی۔ اچھا، یہ یہاں پہ بات انہوں نے مکمل کر دی، یہ حالانکہ کیا ہے بڑی لمبی بحث ہے لیکن معرفت کے طور پہ کافی۔ دوسری کیا ہے جی، نکرہ جب سیاق کے نفی یا نہیں میں واقع ہو، دونوں کی ایک طرح کی بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، درس خارج میں دونوں کی الگ الگ بحثیں ہوتی ہیں، فرق کیا جاتا ہے۔
تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فإنه لا شک فی دلالتها علی عموم سلب، نفی اور نہیں دونوں میں سلب ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو نفی کہتے ہیں کہ اخبار میں ہوتی ہے اور نہیں کس میں ہوتی ہے؟ انشاء میں ہوتی ہے. ایسا ہی نفی جو ہے وہ آپ کے پاس انشاء میں نہیں ہو سکتی، خبری جملے خبری ہوگا نا، ٹھیک ہے، لا رجل فی الدار خبر خبر ہی ہوگی، ٹھیک ہے. لا تکرم رجلا، جب آپ کہیں گے لا تصلی لا تشرب تو وہ پھر لا نہیں بن جائے گا، نہیں بن، ٹھیک ہے، وہ نفی والا نہیں بنے گا. لا صلاۃ یہ بھی کیا ہے، وہ خبر ہی ہو جائے گی ساری. اچھا، فإنه لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی دلالتها علی عموم سلب لجمیع افراد نکرت، کہ نکرہ مدخول بن رہا ہے نا ایک طرح سے، اس کا لا کا مدخول، نہیں کا مدخول نکرہ بن رہا ہے، لا رجلا، ٹھیک ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی دلالت جو ہے وہ عموم سلب کے اوپر ہے. عموم سلب کس کے؟ لجمیع افراد نکرت، کہ نکرہ کے جتنے بھی افراد بن رہے ہیں سب کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ سلب آ گئی ہے. ہاں. لیکن یہ بات کیا ہے؟ عقلی طور پہ ہے، وضعی طور پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وضعی طور پہ کیا ہے جی؟ وضعی طور پہ اس نے کیا کہا کہ لا تشرب خمرن، ٹھیک ہے جی، آپ کیا خمر نہ پئیں. تو وضعی طور پہ آپ کیا کہیں گے کہ خمر کے جتنے بھی افراد ہیں اس کے اوپر لا تشرب لا تشرب لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وضع نے کیا ہے کہ میں نے بھئی جو کلی خمر تھی جس سے کیا کہتے ہیں الطبیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے طبیعت کے اوپر کیا کر دیا؟ نہیں کر دیا، بس بات ختم ہوگی. اب اس طبیعت سے مراد آپ کا ہر فرد مراد ہے یا ہر فرد مراد نہیں ہے؟ یہ آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ عقل سے سمجھیں گے. یہ عقل سمجھیں گے. عقل سے کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے کہ جی خمر کا کوئی فرد بھی نہیں آنا چاہیے، لا تشرب خمرن. اور طبیعت تبھی منتفی ہوتی ہے کہ جب اس کے تمام افراد کیا ہو جائیں؟ منتفی ہو جائیں. اگر ایک بھی فرد ہے تو طبیعت موجود ہے، طبیعت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وضع اور لغت میں دیکھیں تو نہیں کس کے اوپر ہے؟ طبیعت کے اوپر ہے، افراد کی بات ہی نہیں ہے. لیکن عقل کے طور پہ دیکھیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ انتفاع الطبیعہ فی الخارج لا يمکن الا بانعدام جمیع افرادها، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فرق ہو جائے گا، جبکہ کل میں ایسا نہیں ہے. کل میں خود لغت کے اندر بھی دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ شمول اور استیاب ہے، تمام معنی. یہاں پہ شمول نہیں ہے، یہاں پہ فقط طبیعت ہے، بس نکرہ ہے بس. اور امتثال بھی جبھی ہوگا جب جمیع افراد، یعنی اس نفی اس طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے تمام افراد کو کا انعدام ہوگا، جب جا کے یہ متحقق ہوگی تبھی امتثال ہوگا. یا یہ کہ نہیں امتثال ویسے ہی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر شرب خمر کے ایک دن میں 12 گھنٹے میں، مثلا 12 گھنٹے کا ایک دن ہے، اس میں مثلا شرب خمر کی 1000 افراد ہیں، میں نے مثلا تمام افراد کو ترک کیا ہے، تو مجھے 1000 امتثال کا ثواب ملے گا یا یہ ہے کہ ایک کا ملے گا مثلا؟ اگر عموم کے قائل ہوتے ہیں یہاں پہ تو پھر کتنے ملے گا؟ 1000 کا ثواب ملے گا نا، ایک کا نہیں ملے گا. عموم کے قائل تو ہے نا، لیکن بس فرق یہ ہے کہ عقلاً قائل ہے. عقلاً کہہ رہے مقام امتصال میں. مقام امتصال میں عموم میں کیا ہوتا ہے؟ عموم کی تو ہم نے بات ہی کی تھی، عموم استغراقی یہاں پہ مراد لیں گے نا. جی، عمومی جب استغراقی مراد ہے کہ ہر فرد کے اوپر ایک امتصال ہے اور ایک عصیان ہے. تو انسان جب ہر فرد کو ترک کر رہا ہے اللہ کی وجہ کی خاطر، تو اس کو کیا ملے گا؟ ہر فرد کے اوپر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ایک فرد کو انجام دے دیتے ہیں تو ایک معصیت ہوگی، ٹھیک ہے، سب افراد کی معصیت نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ طبیعت متحقق ہو جائے گی ایک فرد سے، اس لیے معصیت قرار پائے گی، یعنی معصیت قرار، لیکن وہ معصیت بھی ایک ہوگی، کیونکہ نہیں کو ہم کیا رکھ رہے ہیں؟ استغراق کی رکھ رہے ہیں، عمومی رکھ رہے ہیں. لیکن اس استغراق اور عموم کا استفادہ ہم نے کہاں سے کیا ہے؟ عقل سے کیا ہے، کیونکہ الطبیعہ بما ہو طبیعہ من نہیں کرتی، ٹھیک ہو گیا. لأن عدم الطبیعت ہے، کیونکہ جو طبیعت کا عدم ہے، انما یکون بعدم جمیع افراد ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے تمام افراد کے عدم کے ساتھ ہوگا. وہذا واضح لا یحتاج الی مزید بیان، ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ ہمارے استاد درس خارج میں اعتراض کرتے تھے کہ جو ان اعدام کی بات ہے وہ مقام امتصال کی ہے. ہم بحث کس کی کر رہے ہیں؟ مقام جعل کی کر رہے ہیں کہ جب شریعت نے امر دیا تو امر اور نہیں تو فقط طبیعت کے اوپر ہوتی ہے نا، وہ تو ایک ہوتی ہے. مقام امتصال میں آپ زیادہ کرنے پڑتے ہیں اس کے. پھر ایک لمبی بحث ہے کہ کیا مقام امتصال مقام جعل کے تابع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا کیا چیز ہے، ایک لمبی بحث چلتی ہے. اچھا، تیسرا جو ہے وہ یہ بھی کیا تھا؟ مرکب سے تعبیر سے کیا نا، یہ مرکب تام ہو گیا اور یہ مرکب ناقص ہو جائے گا. الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى باللام، دو چیزیں ہیں، ایک جمع کے اوپر الف لام لگتی ہے اور ایک مفرد کے صیغے کے اوپر الف لام لگتی ہے. کہتے ہیں کہ لا شک فی استفادۃ عموم منہما عند عدم
عہد عند عدم العہد کیا مطلب؟ معرفہ کی نہ ہو. ہاں الف لام جب عہد کے لیے نہ ہو، چاہے عہد ذکری ہو یا عہد ذہنی ہو. ٹھیک ہے، تو پھر یہ الف لام کیا ہے؟ جنس کا فائدہ دے گا، عموم کا فائدہ دے گا. جی لیکن یہ عموم کا استفادہ کیا وضع کے طور پہ ہے یا عقل کے طور پہ ہے، دلیل عقلی ہے یا کوئی مقدمات حکمت اور اطلاق کی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ لاکن ظاہر انہ لیس ذالک، کہ یہ جو عموم کا استفادہ ہے یہ کیا ہے؟ لیس ذالک بالوضع فی المفرد المحلی باللام. جہاں تک مفرد کی بات ہے، جم کے بھی نہیں چڑھی، جہاں تک مفرد کی بات ہے کہ جس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے تو یہ وضع کے طور پہ نہیں ہے، کیونکہ مفرد کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا، زیادہ تو نہیں ہے نا. مفرد سے مراد کیا ہے؟ واحد کا صیغہ. یہاں پہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ جم کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، اکرم العالم. ہاں العالم. اب عالم ایک صیغہ ہے نا، علماء تو نہیں ہے. جی تو واضح کے اعتبار سے دیکھیں تو عالم واحد کا صیغہ ہے، تو واحد کا معنی تو ایک ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا واضح کے اعتبار سے یہاں پہ عموم کا استفادہ نہیں کیا. وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالْإِطْلَاقِ، یہاں پہ آپ نے واحد کے صیغے سے ہر فرد کیسے مراد لیا ہے؟ اطلاق کی وجہ سے مراد لیا ہے. اطلاق کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کہ اس نے عالم کو جو ہے وہ مقید نہیں کیا کسی فرد کے ساتھ، اس نے مطلقاً کہا کہ عالم کا احترام کرو. جنس تو ہے نا، مثلا عالم کا جو کلمہ ہے اگرچہ مفرد ہے یا رجل کا جو کلمہ ہے اس طرح جتنی ہمارے پاس نکرات ہے اس کا جو مطلب خود ہے، اس کا جو معنی خود عمومی ہوتا ہے. ہاں جنس ہوتا ہے نا، وہ جنس ایک کے اوپر صد کرتی ہے، ایک سے زیادہ کے اوپر صد کرتی ہے نا. اگر وہ صیغہ مفرد کیا ہے فرض کریں، جنس کا صیغہ مفرد کیا ہے تو اس کے کتنے فرد ہونے چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے نا کم از کم. مطلب اکرم عالمہ تو اس صورت میں مطلب ایک کا ٹوڑی کہہ رہے ہیں، مطلب تین علماء ہیں سب. تو تو عالم واحد کا صیغہ ہے، جم کا ہے، واحد کا صحیح ہے. تو واحد کے کتنے مصداق ہوں گے خارج میں؟ ایک ہوں گے نا. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ایک معین نہیں ہے خارج میں. ہاں بس یہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں یعنی نکرہ کا بس یہ بتا رہا ہے اکرم عالم نے کسی بھی ایک عالم کا احترام کرو، وہ ایک عالم کے معین نہیں ہے. تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک عالم معین نہیں ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ کہتے ہیں یہ ہم نے اطلاق سے نکالا، کیونکہ اس نے اکرم عالمن کہہ کے ایک کو معین تو نہیں کیا. جب معین نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک معین کو چاہتا ہی نہیں ہے، ورنہ اگر چاہتا ہے ایک معین کو تو قرینہ قائم کرتا ہے، قید لگاتا ہے. جب قید نہیں لگی تو مطلق اس نے چھوڑ دیا. تو لہٰذا جو ہے نا ایک معین نہیں ہے فرد اس کا، بطور مطلق کوئی بھی فرد اس کا آ سکتا ہے. اس کے استفادہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ اطلاق سے کر رہے ہیں. نہیں درست بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اکرم عالمن یہاں سے بھی ہمیں عموم تو مل رہا ہے، عموم بدلی تو مل رہا ہے نا. تو جب ہم کہیں گے اکرم العالم کہیں گے تو اس میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. یہاں پہ جو غالباً ہمیں جو عموم مل رہا ہے اکرم العالم میں، وہ عموم میں استغراقی مل رہا ہے. اور اگر ہم کہیں گے اکرم گرچہ وہ عموم استغراقی بھی مقدمات حکمت سے مل رہا ہے، لیکن فرق دونوں میں شاید یہ ایسا ہے. تو ولا فرق بینہما من جہت العموم فی استغراق جمیل افراد فردن فردا. یہ بینہما میں کہتے ہیں بینہما یعنی کیا مطلب؟ جم کے اوپر الف لام لگے یا مفرد کے اوپر الف لام لگے، ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کس بات میں؟ کہ فی استغراق کے جمیل افراد فردن فردا، یہ تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے فردن فردا. یعنی جب عالم پر الف لام آئے گا، الف لام، تو اس کا معنی اکرم العالم اس میں جو شموم اور عموم ہے وہ عموم استغراقی ہے. لیکن اگر بغیر الف لام کی طبیعت پر آئے گا امر جیسے اکرم عالمن، تو یہاں پر بھی عموم و شمول ہے لیکن وہ بدلی ہے، بدلی ہے. جی. اور دونوں کا جو مصطفیٰ، دونوں جو مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سے ہوتے ہیں، وہ ہے مقدمات حکمہ سے. اگر مقدمات و حکمت کو چھوڑیں آپ یہاں پہ فقط اکرم عالمن کا، تو عالم کا مطلب کیا ہوا لغت میں؟ نہیں ایو نہیں ہوگا، ایو تو ہے ہی نہیں. عالم کا عالم کسی عالم کا اکرام نہیں، عالم لغت میں دیکھیں تو چونکہ واحد کا صیغہ ہے نا، جی. تو واحد لغت کے اعتبار سے تو اس کا ایک ہی ہونا چاہیے نا مصداق. یعنی اکرم عالمن کا اگر آپ لغوی ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ کہ تم ایک عالم کا احترام کرو. جی ہاں. اقرا کتابن ہم نے کہا نا، جی ایک کتاب. ٹھیک ہے. خبزن کہا جب ہم نے تو ایک روٹی مراد ہوتا ہے نا، خبزان تو نہیں ہے نا. ہاں. تو لغت کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے ایک مراد ہے نا، غیر معین ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کا غیر معین ہونا، جب الف لام لگے گی اس کے اوپر تو عموم تو ہے نا اس میں بھی، تو عموم کا استفادہ الف لام سے ہوا یا مقدمات حکمت سے ہوا؟ نہیں فقط میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب ہم نے کہا اکرم عالمن، یہاں پر بھی عموم ہے، اگرچہ لغت میں ایک ہی معنی ہے لیکن عموم جو ہے وہ والا عموم نہیں ہے استغراقی، بلکہ بدلی والا ہے. جیسے شارع کہے آتی صدقۃ. نہیں، یہ جو عموم کی جب بھی آپ بات کریں گے نا، کیونکہ لغت میں تو لفظ عموم آیا ہی نہیں ہے نا. لغت میں کہا کہ عالم کا کیا مطلب ہے؟ ایک عالم. جی.
جب آپ عموم کی بات کرتے ہیں نا، چاہے بدلی کریں یا استغراق کی کریں، اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا دیگر شواہد کی طرف. جی وہ شواہد آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اس نے ایک عالم معین تو نہیں کیا نا، کون سا عالم ہو. جی جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس نے معین نہیں کیا کیونکہ وہ حکیم ذات ہے، متکلم حکیم ہے، یہ مقدمات حکمت کی طرف کہانی ساری چلی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عموم کا استفادہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مقدمات حکمت سے ہو رہا ہے. وگرنہ واضح اور جو لغت ہے وہ آپ کو عموم نہیں دے رہی، جی وہ مفرد یا صیغہ ہے تو وہ آپ کو ایک چیز دے رہی ہے. درست. ٹھیک ہے. جی اسی طریقے سے اگر جم میں آ جائیں تو جم میں کیا ہوتا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں نا، جی. جماعت. تو جم میں پھر استفادہ کس چیز کا ہوگا؟ افراد کا ہونا چاہیے نا. ہاں جم میں جو ہم استفادہ عموم کرتے ہیں وہ بالوصف کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ بالوصف. بالوضع کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جم میں بھی جو استفادہ، ہاں جم کی بات انہوں نے کی، مفرد کی بات کی ہے. ابھی جم کی بات انہوں نے چھوڑ دی ہے، ان کی بات کرنی چاہیے تھی نا. ٹھیک ہے جی. وہ آگے اس پر مفصل لے سب کریں گے. جی نہیں، وہ ایک اور اشکال ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پہ جم کا استفادہ کہاں سے ہوتا ہے اس کو انہوں نے کیا چھوڑ دیا. اس کو آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ کہ جم محلہ باللام کا استفادہ جو عموم کا ہے، کیا وہ وزن ہے یا مقدمات حکمت سے ہے؟ ٹھیک ہے، وزن ہے، مقدمات حکمت سے نہیں ہے. اور مفرد محلہ باللام کا وہ مقدمات حکمت سے. وہ مقدمات حکمت سے ہے. تو پھر الف لام کا کیا فائدہ ہو گیا؟ اس کا لغت میں اگر کوئی معنی نہیں ہے استغراق کا فائدہ ہو، چونکہ جم کا مطلب وہ تو استغراق کا معنی الف لام نے پھر دیا نا، ہاں اور بغیر تو پھر مقدمات حکمت کی ضرورت نہیں پڑے گی نا، الف لام کی پھر اب بات آ جائے گی نا. بغیر الف لام کی استغراق کا فائدہ نہیں ہوگا نا. مطلب بھائی یہ 3 نفر مطلب وہ ہو گئی، متحقق ہو گئی تو بس جمع وہ ہو گیا. لیکن جو علماء